بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس چونکہ نکاح کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے تو میں نکاح کے حوالے سے ہی چند باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں شادی بیاہ کے موقع پر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی ہم سے ناراض نہ ہو، حتیٰ کہ ہماری چاہت ہوتی ہے کہ چچا زاد، ماموں زاد، ڈرائیور، کنڈکٹر، گھر کی ماسی، کوئی بھی فرد اس خوشی کے موقع پر ہم سے ناراض نہ جائے تو بڑے اہتمام سے دعوت نامے مرتب کیے جاتے ہیں۔ کھانا کھلاتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے کہ جی خوشی کا موقع ہے تو کوئی ناراض نہ ہو۔ میں ایک علاقے میں گیا جہاں پر لوگوں میں ایک زمانے کی لڑائی چل رہی تھی، مگر انہوں نے 3 دن آپس میں صلح کر رکھی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب، اس کے بعد پھر لڑو گے؟ 3 دن نہیں لڑو گے؟ کہنے لگے جی اس کے بعد تو لڑیں گے۔ پھر 3 دن صلح کیوں کی؟ کہنے لگے اصل میں فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو یہ شادی ہماری اصل میں مشترک خوشی ہے، ہم اس موقع پہ ناراض نہیں ہوتے۔ تو اچھی بات ہے، مجھے تو کسی رواج سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمان کسی بھی بہانے آپس میں جڑ جائیں، اچھی بات ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اگلی ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ہماری یہ چاہت ہے کہ خوشی کے موقع پہ ہم سے ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ناراض نہ ہو، تو ایک کاش یہ بھی ہمارا جذبہ ہو کہ اللہ رب العزت جنہوں نے ہمیں یہ ساری خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، ان کو بھی ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیے پہلی بات تو ہم آج کی مجلس میں یہ طے کرتے ہیں کہ آئندہ خوشی غمی کے ہر موقع پر ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو ترجیح دیں گے۔ یہ چھوٹا سا بچہ، چھوٹی سی بچی، کسے معلوم تھا کہ یہ مستقبل میں بڑے ہوں گے اور پورے خاندان کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنیں گے؟ یہ سب میرے رب نے احسان فرمایا، اور جملہ حوادثات اور مصائب سے نکال کے انہیں یہاں تک پہنچایا، اور آج یہ پورے خاندان کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ آج ہر بندہ تو خوش ہو جائے مگر اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کی ہم پرواہ نہ کریں۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں، اس میں ایک بڑی ہدایت آپ نے یہ دی، اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد۔ نکاح ایسی جگہ کرو جہاں ہر آدمی آ سکے، ہر بندے کے علم میں بات آ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ نکاح اگر آپ شادی حال میں کرو گے تو وہاں پر تو مخصوص طبقہ آئے گا جن کے پاس دعوت نامے ہوں گے، تو ہر آدمی تو نہیں آ سکتا۔ تو ایسی کون سی جگہ ہوگی، ایسی جگہیں کون سی ہوں گی جہاں ہر بندہ آ سکے؟ فرمایا وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح مسجدوں میں کرو کہ یہاں ہر مسلمان آ سکتا ہے اور آپ کی اس نکاح کی مجلس میں شریک ہو سکتا ہے۔ آپ نے شادی بیاہ میں بھی شرکت کی ہوگی، شادی حالوں میں، اور وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی حال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے دائیں طرف کچھ لوگ آپس میں گپ شپ مار رہے ہیں، کچھ بائیں طرف کچھ موبائل سے کھیل رہے ہیں، کسی کا وضو نہیں، کسی کا غسل ہی نہیں ہے، اور ادھر سے ممبر پہ ماشاءاللہ نکاح بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک مجلس وہ ہے، اور ایک مجلس یہ ہے مسجد والی جہاں ہم سب ماشاءاللہ باوضو ہیں، ابھی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، سب جو ہے وہ قبلہ رخ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں۔ تو اس موقع پر دلہا اور دلہن یہ چاہتے ہیں اور ان کے رشتہ دار یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچی کو شرکاء کی ڈھیروں دعائیں نصیب ہو جائیں۔ تو مجھے بتلائیے کہ شادی حال میں جمع ہونے والے لوگوں کی جو پوزیشن ہے وہ اس کے زیادہ اہل ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، یا یہ مجمع بظاہر اس کا اہل لگتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی؟ تو ہمیں مسجد میں نکاح کا انعقاد کرنا چاہیے۔ مسجد میں نکاح کرنا یہ کوئی ہمارے غریب ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ یہ مستقل سنت عمل ہے جو آج امت سے چھوٹا جا رہا ہے۔ ایک تیسری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں تکلفات کم ہوں۔ آج بدقسمتی سے ہم جن گندے رسم و رواج میں پڑ گئے ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں نوجوان بچے اور بچیاں موجود ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں ہے، سیرت صورت سب ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جدید دور کے گندے رسم و رواج وہ پورے نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بچیوں کی عمریں شادی کی چلی گئیں اور وہ اب گھروں میں بیٹھی ہیں۔ ماں باپ کے لیے کتنی زیادہ دکھ کی اور پریشانی کی بات ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ غریب کے گھر میں بھی یہ خوشی داخل ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ شادی بیاہ کی تقریبات کو آسان بنائیں۔ ہم شادی کو، نکاح کو آسان بنائیں گے تو انشاءاللہ گناہ کرنا مشکل ہوگا۔ آج بدقسمتی سے میں نے عرض کیا کہ گناہ کرنا تو آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا، تو ہمیں نکاح کو آسان بنانا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی برکات نصیب ہوں۔ میری ایک چوتھی گزارش یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ یہ کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس حسن سلوک کی تو کیا بلکہ نکاح کی بنیادی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ جو آپ مہر مقرر کریں سو وہ مہر اس کو ادا بھی کریں۔ ہمارے یہاں لوگ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ جو مہر مقرر کیا ہوا ہے وہ دیں گے، لیکن کب؟ جب نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا اور میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، طلاق تک کی نوبت پہنچ گئی، اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ مہر کتنا لکھا تھا، کیا وہ دینا پڑے گا، کوئی ایسی صورت نکالو، ایسی راہیں تلاش کرو جس میں ہم مہر سے بچ جائیں۔ یہ سب غلط بات ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا اور انتقال کر گئے تو گویا آپ بیوی کے مقروض مریں گے۔ دیگر قرض خواہ جیسے اپنے قرضے کا مطالبہ کر سکتے ہیں سو بیوی بھی اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کے مہر کو اولاً تو اتنا زیادہ نہ رکھیں جو ہماری طاقت سے باہر ہو، اور پھر یہ کہ جتنا طے ہو جائے اس کو دینے کا عزم ہو۔ دینے کے لیے یکمشت دینا ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیجئے۔ عیدین کے موقع پر جو آپ گفٹیں ویسے ہی دیتے ہیں اس میں بھی آپ نیت کیجئے کہ میں اس کو مہر میں سے دے رہا ہوں۔ دیکھیں، میں اگر مقروض ہوں تو میں پہلے اپنے قرضے ادا کروں گا یا لوگوں کی دعوتیں کرتا رہوں گا اور ان کو گفٹیں دوں گا؟ ظاہر ہے مجھے تو پہلے اپنا قرض ادا کرنا ہے۔ سو یہ مہر آپ پر قرض ہے، اس کو ادا کیجئے۔ لوگ جوش میں آ کر نکاح کی محفلوں میں زیادہ سے زیادہ مہر رکھ تو لیتے ہیں لیکن ادا کرنے کی نیت تک بھی نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ ایسا آدمی بدکار اور زانی ہے جو نکاح کے وقت سے ہی اس نیت کے ساتھ بیٹھا ہو کہ مجھے مہر دینا ہی کوئی نہیں۔ میری آخری گزارش یہ ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ایک مثبت سوچ اور دوسرا صبر و تحمل۔ یہ وہ لین ہے جہاں چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھی اندیکھی کرنی پڑتی ہیں، سنی انسنی کرنی پڑتی ہیں۔ اپنے اندر قوت برداشت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ امت کے حوالے سے پریشان رہتے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور فرمایا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے گھر میں الفتیں، محبتیں اور برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، ہمارا آج کا نوجوان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اور نگاہیں جو ہے وہ نگاہیں ایک ایک پاؤ کی آنکھیں کی ہوتی ہیں، اور جو ہماری طرح صوفی صافی لوگ ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تسبیح لی ہوتی ہے اور نگاہیں عرش پہ لگائی ہوتی ہیں، یہ اپنی بزرگی کا روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس چیز کی ضرورت نہیں، نہ مونچھوں کو تاؤ دینے کی اور نہ بزرگی کا روب جھاڑنے کی۔ اصل کیا ہے کہ آپ سنت میں عمل کیجئے اور السلام علیکم کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو جائیے۔ صبر و تحمل انسان میں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے مثبت سوچ، بدگمانیاں نہ کرے۔ ایک صاحب مجھے ایک محفل میں ملے، کہنے لگے یہ میرا داماد ہے اور 12 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اس نے میری بیٹی میرے گھر نہیں بھیجی۔ میں نے پوچھا دولہا میاں آپ نے کیوں نہیں بھیجی؟ تو کہنے لگا وہ ایک دفعہ بھیجی تھی لیکن جب واپس آئی تو اس کی نگاہیں آسمان پہ تھیں، میں سمجھ گیا کہ اس کو ماں نے سمجھایا ہے۔ تو اب یہ بدگمانی ہے۔ یاد رکھیے کہ
دلہا کے والدین دلہن کے لیے اور دلہن کے والدین دلہا کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، تو ساس سسر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے داماد اور بہو کو بیٹے اور بیٹی کا درجہ دیں، اور بہو اور داماد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دیں۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے عمدہ لباس پہنیں جس سے ان کے شوہر کی طبیعت خوش ہو۔ ایسا گندا لباس ماسیوں والا پہن کر گھر میں رہنا اور پھر مردوں سے شکوہ کرنا کہ ہم سے محبت نہیں رکھتے، یہ شکوہ بھیجا ہے۔ ضرورت ہے کہ گھروں کے اندر صاف ستھرا لباس استعمال کیا جائے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، تاکہ مرد کا دل بجائے باہر لگنے کے اپنے گھروں میں لگے۔ آج جدید دور کے موبائل کے فتنے نے بھی بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں، اس سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اجڑے ہوئے گھر کو اللہ تعالیٰ آباد فرما دیں۔ میری آخری گزارش یہ بھی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں وجود میں جب آئیں گی جب دین ہوگا، دین نہیں ہوگا تو کیا جانے آدمی کے ساس سسر کا کیا حق ہے اور میاں بیوی کی کیا حقوق ہیں۔ دین یہ بنیاد ہے، دینداری ہی کی بنیاد پر ہمیں رشتے بھی کرنے چاہیے۔ جہاں دینداری کی بنیادوں پہ رشتے ہوتے ہیں وہاں جہیز پر نظر نہیں ہوتی، وہاں خاندان اور حسن و جمال پہ نظر نہیں ہوتی۔ سب چیزیں مل جائیں اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ جہیز کی شرطیں لگائی جا رہی ہیں، مطالبے کیے جا رہے ہیں، اور بڑی بڑی تنخواہیں دیکھ کر بے شک حرام حلال کی تمیز کی بغیر جیسے کیسے ہوں مگر تنخواہ بڑی ہونی چاہیے، آمدنی مرد کی زیادہ ہو، عورت کی طرف سے جہیز زیادہ آئے، اس طرح کی چیزوں پر نگاہ رکھ کر رشتے نہ کیجیے، دینداری کی بنیاد پر کیجیے۔ جب گھروں میں دین ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی سے غیر محسوس طریقے سے دین نکلتا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینداری کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رشتوں کو بھی دینداری کی بنیاد پر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔